السلام علیکم۔ اسرائیل فلسطین تنازع۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، دنیا کا ایک بدقسمت خطہ فلسطین آج خون میں نہلایا جا رہا ہے۔ نہاتے فلسطینی ننگی اسرائیلی جارحیت کا شکار ہیں۔ برسوں سے جاری اس کشت و خون نے 2 نسلوں کو مٹا ڈالا، لیکن آج بھی فلسطین اسرائیل تنازع دنیا کے امن کے لیے ایک خطرے کی صورت میں موجود ہے۔ سرزمین فلسطین 3 سامی مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کی مقدس سرزمین مانی جاتی ہے۔ سامی مذاہب کے پیغمبروں کی اکثریت اس علاقے اور اس کے آس پاس سے تعلق رکھتے تھی، اور آج بھی یروشلم کا مقدس شہر تینوں مذاہب کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ توریت اور قرآن کے مطابق یہ سرزمین اللہ نے بنی اسرائیل کو عطا کی تھی۔ مصر سے نکلنے کے بعد 40 سال تک صحرائے سینا میں بھٹکنے کے بعد بنی اسرائیل اس علاقے میں پہنچے، مقامی آبادی سے جنگ کی، انہیں شکست دی، اور یوں وہ اس علاقے کے مالک بن بیٹھے۔ پھر ان میں اختلافات ابھرتے رہے اور وہ تقسیم ہو کر 2 ریاستوں اسرائیل اور یہودا میں بٹ گئے۔ آشوری بادشاہ بخت نصر نے اس سرزمین پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور یہودیوں کے لیے اپنی سرزمین تنگ ہونے لگی اور وہ در بدر ہو گئے۔ برسوں بعد ایرانی بادشاہ سائرس اعظم نے اس علاقے کو فتح کیا اور یہودیوں کو دوبارہ یہاں آباد کاری کی اجازت ملی۔ ناظرین، وقت بدلتا رہا۔ رومن بازنطینی سلطنتوں کے قبضوں کے بعد یہ مسلمان حکمرانوں کے قبضے میں آیا۔ حضرت عمر، صلاح الدین ایوبی اور عثمانیوں نے اسے فتح کیا۔ عثمانیوں کے شکست کے بعد برطانیہ اس علاقے کا مالک بن بیٹھا اور یہیں سے اس جدید تقاضے کا آغاز ہوا۔ فلسطین میں مسلم اکثریت جبکہ یہودی اور عیسائی اقلیت میں تھے۔ یہودی چونکہ سرمایہ کار تھے، انہوں نے مسلم فلسطینیوں سے کافی تعداد میں زمینیں خریدیں اور یہاں یہودیوں کی آباد کاری شروع ہوئی، اور پھر ایک ریاست کے قیام کا خیال ابھرا جو در حقیقت ایک بہت طویل منصوبے کا حصہ تھا، جو بہت عرصے سے دنیا بھر میں پھیلے یہودی ترتیب دے رہے تھے۔ یورپ میں ہٹلر کے ہاتھوں مارے جانے اور جلا وطن ہونے کے بعد برطانیہ اور یورپ نے یہودیوں کو فلسطین میں آباد کرنے کا منصوبہ بنایا، اور یوں اسرائیل کے قیام کی راہ ہموار ہو گئی، جو ایک مذہبی ریاست کے طور پر ابھری۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا نام تھا، اور اسرائیل کے جھنڈے پر موجود ستارے کو ستارہ داؤدی کہتے ہیں، جو بنی اسرائیلی پیغمبر حضرت داؤد کے نام سے منسوب ہے۔ اسرائیل کے قیام کے ساتھ ہی فلسطینی مزاحمتی تحریک شروع ہو گئی، اور 1970 تک پہنچتے پہنچتے یہ دنیا کی ایک مضبوط قومی تحریک بن گئی، جس کا مقصد ایک سیکولر فلسطین کا قیام تھا، جس میں عیسائی، یہودی اور مسلمان ایک ساتھ بطور فلسطینی شہری رہ سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ آدھی سے زیادہ دنیا اس تحریک کے پیچھے تھی۔ بالخصوص بائیں بازو کے لوگ ساری دنیا سے اس تحریک کا حصہ بنے۔ ناظرین، یہی نہیں بلکہ فلسطینی عیسائی اس تحریک کا ہر اول دستہ بن گئے۔ فلسطین کی نمائندہ PLO میں یاسر عرفات کی الفتح کے بعد پاپولر فرنٹ سب سے بڑی تنظیم تھی، جس کے سربراہ ڈاکٹر جارج حباش تھے۔ یوں فلسطینی تحریک ایک مکمل سیکولر تحریک تھی۔ ناظرین، 1990 میں سوویت یونین کے تحلیل نے ساری دنیا کی طرح فلسطینی تحریک کو بھی دھچکا پہنچایا، اور یاسر عرفات اوسلو معاہدے پر راضی ہو گئے۔ فلسطینی بے کس و مجبور ہیں۔ آج نہ تو یاسر عرفات باقی رہا، نہ ڈاکٹر جارج حباش۔ آج فلسطینی حقیقی معنوں میں یتیم ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں،
اور عالمی دنیا بھی ان پر مظالم کے خلاف خاموش ہے۔ ناظرین، مسئلہ فلسطین کو سمجھے بغیر اسرائیل کے جبر کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ 1993 میں اسرائیل اور تنظیم آزادی فلسطین کے درمیان ایک اوسلو معاہدہ ہوا، جس میں 2 ریاستی حل کو قبول کرتے ہوئے اسرائیل نے فلسطین کے وجود کو تسلیم کیا اور فلسطین نے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کیا۔ اسرائیل اور فلسطین بطور ریاست ایک دوسرے کو 1993 میں قبول کرنے کے بعد 1995 میں ایک بار پھر ساتھ بیٹھے اور دونوں ریاستوں نے اتفاق کے ساتھ حکومت کرنے کا طریقہ وضع کیا، جسے فلسطین اتھارٹی کہا جاتا ہے، جبکہ ریاستوں کی حد بندی کے حوالے سے 5 سال بعد بات چیت کا ایک اور دور چلانے پر اتفاق کیا گیا، جو آج تک ممکن نہ ہو سکا۔ تاہم فلسطین اتھارٹی اس معاہدے کے تحت فلسطین پر حکومت کر رہی ہے، جبکہ اوسلو معاہدے کی مخالف حماس بھی اس معاہدے کے تحت بننے والی حکومتی سیٹ اپ کا حصہ رہی۔ ناظرین، اوسلو معاہدے کے مطابق اسرائیل کو اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت 1967 کی جنگ کے دوران قبضہ کیے گئے فلسطینی علاقے چھوڑ کر اپنی پہلی والی پوزیشن پر جانا ہوگا، اور اسرائیل نے اس شرط پر عمل درآمد نہیں کیا۔ اگر اسرائیل ایسا کرتا ہے تو مشرقی یروشلم، جہاں مسلمانوں کا بیت المقدس، یہودیوں کی دیوار گریا اور مسیحیوں کا کلیسا مقدس مقبرہ واقع ہے، اس علاقے کو فلسطین اتھارٹی کے حوالے کرنا ہوگا، جس سے سارا تنازع ختم ہو جائے گا۔ اسرائیل کے یہودی انتہا پسندوں اور فلسطین کے مسلمانوں نے اوسلو معاہدے کی مخالفت کی۔ ناظرین، اوسلو معاہدے کے مطابق اسرائیل کا وزیر اعظم اسحاق رابن تھا، جسے تل ابیب میں ایک ریلی کی قیادت کرتے ہوئے یہودی انتہا پسند یگال عمیر نے قتل کر دیا تھا، اور اس قتل کی وجہ یہ بتائی تھی کہ اوسلو معاہدے میں اسرائیل نے فلسطین کو قبول کیا ہے۔ اسی طرح تنظیم آزادی فلسطین کی جانب سے اوسلو معاہدے کے دوسرے کردار یاسر عرفات کی طبی موت کی وجہ بھی زیر بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح موجودہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک یہودی ریاست کا نعرہ لگا رکھا ہے۔ اس یہودی انتہا پسند وزیر اعظم سے کوئی پوچھے کہ کیا یہ ریاست لاکھوں انسانوں کی قبروں پر بنے گی؟ انتہا پسند کسی بھی مذہب کا ہو، ان کے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہوتے۔ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ طارق انجم مغل کو پہاڑی نیوز کے اسٹوڈیو سے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔